أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم मीम पर शद है, इसको थोड़ा सा जोर दे दें। وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان वल मुहसनात वाव का माना क्या है और, तो
یہاں سے جو پچھلے سبق ہے اس کے ساتھ یہ ملایا جا رہا ہے، اور جو محرمات کا ذکر ہوا تھا ان کے ساتھ یہ ملایا جا رہا ہے۔ محسنات اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک محسنات کا مطلب ہے نیک عورت، ایک محسنات کا مطلب ہے آزاد یعنی کنیز کے مقابلے میں، ایک ہے محسنات شوہر والی عورت منکوحہ۔ تو یہ تینوں یہاں آئیں گے۔ تو پہلا والا جو ہے یہ شوہر والی عورت، والمحسنات اور منکوحہ یعنی جس کا نکاح ہوا ہے۔ پہلے حرام کا ذکر تھا کہ یہ تم پر مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، فلاں فلاں ساری تفصیلات ذکر ہوئے، تو یہاں پر ہے والمحسنات اور منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ والمحسنات اور حرام ہے تم پر شادی شدہ عورت، منکوحہ عورت، من النساء خواتین میں سے، الا مگر، الا کا معنی کیا ہے؟ مگر، ما ملکت معنی ملکیت، ایمانکم ایمان کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، الا مگر ما ملکت ایمانکم جس کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی جس کے تم مالک ہو، والمحسنات اور حرام ہے تم پر شوہر والی عورتیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، من النساء خواتین میں سے، الا مگر ما ملکت ایمانکم جن کے تم مالک ہو چکے ہو، کتب اللہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کا مقرر کردہ ہے، علیکم تم پر، وأحل اور حلال ہے، احل معنی حلال، لکم کا کیا معنی ہے؟ تمہارے لیے، لام معنی لیے، وأحل اور حلال ہے لکم تمہارے لیے، ماورا تو آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ماورا اس کے علاوہ، ماورا علاوہ، ذالکم تمہارے لیے اس کے، وأحل اور حلال ہے لکم تمہارے لیے، ماورا ذالکم اس کے علاوہ تمہارے لیے، ان تبتغوا، ان کا کیا معنی ہے؟ کہ، تبتغوا کا پہلے گزرا ہے، کیا معنی بنتا ہے؟ تلاش کرنا، ان تبتغوا کہ تلاش کرو، بے اموالکم، با کا کیا معنی ہے؟ ساتھ، اموال مال ہے، کم تمہارے، بے اموالکم تمہارے مال کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، ان تبتغوا تلاش کرو، بے اموالکم اپنے مال کے ساتھ، محسنین محسن یہ مردوں کے لیے آتے ہیں، محسنات وہ عورتوں کے لیے آتے ہیں، محسنات وہاں پہ تا ہے تو تا عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، محسنین یہ مردوں کے لیے ہے۔ تو محسن کا مطلب ہے نیک، محسنین نیک بنو، غیر مسافحین کا مطلب ہے برے، مسافحین کا مطلب ہے برے، غیر کا مطلب ہے نہ، محسنین نیک بنو، غیر مسافحین برے نہ بنو، محسنین نیک بنو، غیر مسافحین برے نہ بنو، فمستمتعتم، فا کا معنی پس، ما کا مطلب ہے جو، استمتعتم تم نکاح کرو، فمستمتعتم پس جو تم نکاح کرو، بھی اس کے ساتھ، من ہن کس لیے آتا ہے؟ عورتوں کی، آج بار بار یہ ہن آ رہے ہیں، یہ جو ہم کہتے تھے نا کہ ہا ہما ہن، یہ ہے، من ہن ان کے ساتھ، فمستمتعتم پس جو تم نکاح کرو، بھی اس کے ساتھ، من ہن ان خواتین میں سے، فآتو کا کیا معنی بنے گا؟ دو، فا معنی پس، آتو معنی دے دو، ہن کا کیا معنی ہے؟ ان عورتوں کو، فآتوہن پس دے دو ان خواتین کو، اجورہن، اجور جمع ہے اجر کا، اس سے مراد ہے مہر، اجورہن ان کا مہر، فریضہ جو مقرر شدہ ہے، جو مقرر کیا گیا ہے وہ مہر ان کو ادا کرو، ولا جناح، جناح کا مطلب کیا ہے؟ گناہ، ولا جناح اور گناہ نہیں ہے، لا کا مطلب نہیں، علیکم، علیکم کا کیا معنی ہے؟ تم پر، ولا جناح علیکم گناہ نہیں تم پر، فیما اس میں، تراضیتم کہ تم رضامندی ظاہر کرو، تم رضامندی کا اظہار کرو، بھی اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ مہر کے مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، علیمًا حکیمہ علم والا، حکمت والا، یہ کانا جب اللہ کے ساتھ آتا ہے
تو یہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ استمرار اس کا معنی آتا ہے۔ ویسے کانا کا معنی ہم ماضی کا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے جب آ جاتے ہیں پھر ہمیشہ ہے۔ ان اللہ کان علیم حکیم، بے شک اللہ علم حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہمیشہ ہے۔ ومن، اور جو، لم کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ ومن، من کا معنی جو، لم کا معنی نہیں، یستطع استطاعت سے ہے۔ ومن لم یستطع، جو استطاعت نہیں رکھتا، منکم تم میں سے، طولن، یہ بھی استطاعت طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو نہیں رکھتا تم میں سے طاقت، جو نہیں رکھتا تم میں سے استطاعت طاقت، ان ینکحا، ان کا معنی کیا ہے؟ کہ ینکحا کیا معنی بنے گا؟ نکاح کرنا۔ ان ینکحا کہ وہ نکاح کرے۔ المحصنات، محصنات کا کیا معنی ہے؟ یہ 3 معنی بتایا تھا نا، اس لیے میں تاکہ آپ بیدار رہے۔ محصنات چلو آپ کو نہیں پتہ کیونکہ بتایا نہیں ہے نا۔ یہ یہاں پر محصنات سے مراد آزاد خواتین، آزاد کنیز کے مقابلے میں جو بتایا تھا نا، یہاں سے مراد، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں کے ساتھ، آزاد مومنات عورتوں کے ساتھ، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس نکاح کرو ان کے ساتھ جن کے تم مالک ہو۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ، من معنی سے، فتیات معنی باندیا، کم تمہاری، المؤمنات جو مؤمنات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آزاد مومنات سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس ان سے نکاح کرو جن کے تم مالک ہو، من فتیاتکم تمہاری باندیوں میں سے، المؤمنات جو مومنہ ہے، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بِایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم، بعض تم میں سے، من بعض، بعض میں سے ہی ہے، فَانکِحُوهُنَّ، فَانکِحُو کا کیا معنی ہے؟ ہن کا کیا معنی ہے؟ ان عورتوں کے ساتھ، فَانکِحُو پس نکاح کرو، ان خواتین کے ساتھ، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، مراد یہاں ہن سے یہ باندیا ہے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اذن اجازت ہے آپ جانتے ہیں، اور بے کا معنی ساتھ ہے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اہل سے مراد مالک ہے، ہن معنی ان کے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، فَانکِحُوهُنَّ پس ان سے نکاح کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، وَآتُوهُنَّ اور دے دو ان کو، أُجُورَهُنَّ، اجور کیا بتایا تھا؟ مہر، أُجُورَهُنَّ ان کا مہر، بالمعروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، محصنات، محصنات، اوپر آیا تھا محسنین، محسنین، یہاں ہے محصنات، ادھر تھا محسنین، مردوں کو آگے کہ نیک بنو، یہاں محصنات خواتین کو حکم ہے کہ نیک بنو، غیر مصافحات، ادھر مصافحین تھا، ادھر مصافحات ہے، مصافحات برے، محسنات نیک بنو، غیر مصافحات برے نہ بنو، ولا متخذات، ومن اور لمن نہیں، متخذات، متخذات اخذ سے ہے، اخذ کا کیا معنی ہے؟ پکڑنا، ولا متخذات اور نہ بنائے، نہ پکڑے، نہ بنائے، اخدان خفیہ دوست، خفیہ دوست، اخدان کہتے ہیں خفیہ دوست کو، ولا متخذات نہ بنائے، اخدان خفیہ یاریاں، خفیہ دوستیاں، یہاں تک سبق ہے۔ والمحصنات من النساء، والمحصنات اور حرام ہے تم پر نکاح شوہر والی عورتوں کے ساتھ، من النساء خواتین میں سے، الا مگر ما ملکت ایمانکم جن کے تم مالک ہو چکے ہو، کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے تم پر، وأحل اور حلال ہے، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم علاوہ اس سے تمہارے لیے، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، باموالکم اپنے مال کے ساتھ، محسنین نیک بنو، غیر مصافحین برے نہ بنو، فمستمتعتم پس جو تم نکاح کرو بھی اس کے ساتھ، منہن ان خواتین کے ساتھ، فآتوہن پس دے دو ان کو، اجورہن ان کا مہر، فریضہ مقرر شدہ، ولا جناح علیکم اور گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس میں تراضیتم کہ تم آپس میں راضی ہو جاؤ بھی اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ مہر مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، علیم حکیم علم حکمت والا، ومن لم یستطع منکم اور جو طاقت نہیں رکھتا، منکم تم میں سے، طولن طاقت، ان ینکحا کہ وہ نکاح کرے، المحصنات آزاد، المؤمنات عورتوں کے ساتھ، فمما ملکت ایمانکم بس ان سے نکاح کرو جن کے تم مالک ہو، من فتیاتکم تمہاری باندیوں میں سے، المؤمنات جو مومنات ہیں، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، بایمانکم تمہارے ایمان کو،
بعضکم من بعض، بعض تم میں سے بعض میں سے ہے، فانکحوہن پس سے نکاح کرو، باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، وآتوہن اور دے دو ان کو، اجورہن ان کا مہر، بالمعروف معروف طریقے سے، محصنات یہ خواتین نیک بنیں، غیر مصافحات بری نہ بنیں، ولا متخذات اور نہ بنائیں اخدان خفیہ دوست، والمحصنات من النساء اور حرام ہے تم پر شوہر والی عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم مگر جن کے علاوہ ان کے جن کے تم مالک ہو چکے ہو، کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تم پر، وہ حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، ما وراء ذالکم اس کے علاوہ تمہارے لیے، ان تبتغوا تم تلاش کرو باموالکم اپنے مال کے ساتھ، محسنین نیک بنو، غیر مصافحین برے نہ بنو، فما استمتعتم پس جو تم نکاح کرو بھی اس کے ساتھ، منہن ان خواتین سے، فآتوہن پس دے دو ان کو، اجورہن ان کا مہر، فریضہ مقرر شدہ، ولا جناح علیکم گناہ نہیں ہے تم پر، فیما تراضیتم اس میں جس میں تم رضامندی ظاہر کرو آپس میں، بھی اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ مہر مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ علم حکمت والا ہے، ومن لم یستطع منکم طولا اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، ان ینکحا کہ وہ نکاح کرے، المحصنات المؤمنات آزاد مومنات کے ساتھ، فمما ملکت ایمانکم بس نکاح کرو ان کے ساتھ جن کے تم مالک ہو چکے ہو، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مؤمنات باندیوں میں سے، واللہ اعلم بایمانکم اور اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، بعضکم من بعض بعض تم میں سے بعض میں سے ہے، فانکحوہن پس نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اور دے دو ان کو، اجورہن ان کا مہر، بالمعروف معروف طریقے سے، محصنات نیک بنیں، غیر مصافحات برے نہ بنیں، ولا متخذات اور نہ بنائیں اخدان خفیہ دوستیاں۔ تو آج کے سبق میں پہلی آیت میں محرمات کا ذکر جاری ہے، جو محرمات کا ذکر ہوا تھا کہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو جو منکوحہ عورت ہے، جس عورت کا کہیں نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، جس طرح ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کسی کے نکاح میں، نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم سوائے ان کے جن کے تم مالک ہو چکے ہو۔ یہ ایک علیحدہ حکم ہے، وہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، ان کی عورتوں ان کے ادھر شادی ہو گئی تھی لیکن وہ پکڑی گئی اور وہ مال غنیمت کے طور پر آ گئی، تو ان کا نکاح ان کے ساتھ ختم ہو گیا، فسخ ہو گیا، تو وہ آپ کی جو باندھی ہو گئی ہے، تو ان کے ساتھ پھر وہ جائز ہے آپ کے لیے۔ فرمایا یہ سارے جو محرمات اللہ نے بیان کیے یہ اللہ نے مقرر کیے تمہارے لیے، اس کے علاوہ تمہارے لیے جائز ہے، وحل لکم ما وراء ذلک، اس کے علاوہ تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، اور اپنے مال کے ساتھ تلاش کرو نیک بننے کے لیے، نہ کہ برے بننے کے لیے، شادی کریں نیک بننے کے لیے، برے بننے کے لیے نہیں ہے، اور فرمایا کہ جن کے ساتھ تم جو ہے نا نکاح کرو تو ان کا مہر ان کو ادا کرو، مہر مقرر کرنے کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں رضامندی کے ساتھ جو بھی اوپر نیچے کریں تو اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے جائز ہے، من بعد الفریضہ۔ وہ اس طرح ہے کہ اگر ایک آدمی ہے صاحب استطاعت ہے، اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا تھا، وہ اس کے بعد اپنی عورت کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تو مہر اتنا تھا، میں آپ کے لیے اپنی طرف سے اس سے ڈبل دیتا ہوں، فرمایا وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ یا ایک اور صورت بھی ہے کہ مہر عورت کے لیے مقرر ہے، وہ عورت اپنے شوہر کہے چلو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، چلو میں آدھا معاف کرتی ہوں یا کوئی حصہ چھوڑ دیتی ہوں، تو آپس میں جو رضامندی کرتے ہیں وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کے لیے جائز ہے، اجازت ہے آپ کے لیے۔ اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ جو مومنات آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کا طاقت استطاعت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں رکھتے تو اللہ نے فرمایا کہ جو مومنات باندیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا آپ نکاح کریں۔ کیوں کہ مقصد نکاح کا نیک بننا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، تاکہ برائیوں کی طرف نہ جائے، نیکی کی طرف جائے، تو آپ اس لیے یہ کریں۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ تو باندھی ہے، میں تو آزاد ہوں، میں کیسے اس سے کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے، واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض، آپ سارے ایک آدم کے اولاد ہے، سب ایک جیسے انسان ہے، بس صرف نام لگا ہے، باقی تو آپ ایک جیسے انسان ہے۔ اور پھر یہ باندیوں کو حکم ہوا کہ آپ اگر ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو ان کا مہر ان کو ادا کریں، ان کے مالکوں کی اجازت سے کریں گے، اور ان کو حکم ہے کہ آپ بھی نیک بننے کے لیے شادی کریں، برے بننے کے لیے نہیں، اور اس کے باوجود
خفیہ یاری نہ کرے بلکہ نیک بننے کی کوشش کرے اور نیک بنے، برے نہ بنے۔ تو یہ ہدایت جو ہے نا اللہ رب العزت نے اتنے پیارے پیارے آسان طریقے سے یہ ہدایت دی ہے تاکہ معاشرہ سدھر جائے، معاشرہ خرابی کی طرف نہ جائے۔ والمحصنات، اور شوہر والی عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے حرام ہے تمہارے لیے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جس کے تم مالک ہو چکے ہو، کتاب اللہ علیکم، اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے، وأحل لکم، اور حلال ہے تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ تمہارے لیے، ان تبتغوا، تلاش کرو، باموالکم، اپنے مال کے ساتھ، محسنین، نیک بنو، غیر مصافحین، برے نہ بنو، فما استمتعتم به، پس جن کے ساتھ تم نکاح کرو، منہن، ان خواتین میں سے، فآتوہن، پس دے دو ان کو، اجورہن، ان کا مہر، فریضہ مقرر شدہ، ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تنازعتم، اس میں کہ تم آپس میں رضامندی کرو، بھی، اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ، مہر مقرر ہونے کے بعد، ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، علم حکمت والا ہے، ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، ان ينکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں کے ساتھ، فمما ملکت ایمانکم، پس ان کے ساتھ نکاح کرو جن کے تم مالک ہو، من فتياتکم المؤمنات، تمہارے مؤمنات باندیوں کے ساتھ، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، بعض تم میں سے بعض میں سے ہے، فانکحوہن، پس ان سے نکاح کرو، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، وآتوہن، اور دے دو ان کو، اجورہن، ان کا مہر، بالمعروف، معروف طریقے سے، محصنات، نیک بنو، غیر